بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صحیح بخاری کتاب الایمان. ہر قوم کا ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت گفتگو سے پہلے تحیہ کوئی الفاظ یا کوئی جملہ کہنے کا رواج ہوتا ہے، جس جملے سے اس کے منہج، اس کے طریقہ، اس کے دھرم کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا دھرم اسے کس چیز کی دعوت دیتا ہے. لہذا کوئی شخص اپنے رشتہ دار، دوست و احباب اور ملاقاتیوں سے ملاقات کے وقت گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ یا کوئی نمستے، آداب، شب بخیر یا کوئی اس کے علاوہ دوسرا جملہ کہتا ہے، پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتا ہے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتا ہے. اسلام میں بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے. جو طریقہ اسلام نے ملاقات کے وقت مقرر کیا ہے، میرے معزز ناظرین کرام، جو اس پر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ طریقہ تمام ادیان، مذاہب سے بالکل الگ اور جداگانہ ہے. اس طریقے پر عمل کرنے سے آپس میں محبت، الفت و انسیت پیدا ہوتی ہے، نفرت و قدورت کا خاتمہ ہوتا ہے. جو طریقہ ہے کہ جب ایک مسلمان اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے وہ اسے دعا دے، کیونکہ دعا سے انسان کا دل موم ہو جاتا ہے. دعا دے کر وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے تعلق سے میرے دل میں کوئی بغض، عداوت، کینہ اور دشمنی نہیں ہے. تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو سب سے پہلے وہ اسے دعا دے، پھر دوسرا شخص بھی اپنے بھائی کو دعا کا ہدیہ پیش کر کے ان سے اپنی محبت و ہمدردی کا اظہار کرے، پھر آغاز گفتگو. تو اسلام میں اس کو سلام کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے السلام علیکم. لہذا جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو گویا آپ اسے دعا دیتے ہیں کہ آپ پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. پھر دوسرا شخص آپ کو کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. تو دعا ہر شکوہ، شکایت اور تمام تر عیوب سے نجات کی ایک دعا ہے. لہذا میرے معزز ناظرین کرام، اسلام نے جو طریقہ ملاقات کے وقت دیا ہے اس کو سلام کہتے ہیں. تو اور اسلام نے ملاقات کو جو الفاظ استعمال کیا ہے وہ ہے السلام علیکم. لہذا ہمیں چاہیے کہ جو الفاظ اسلام نے سلام کے لیے مقرر کیا ہے انہی الفاظ میں ہم سلام کریں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم. حالانکہ یہ غلط ہے. جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے موت کی دعا کرتے ہیں. اور یہ سلام یہودیوں کا سلام ہے، کیونکہ یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کہتے السلام علیکم، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِّكَ بِهِ اللَّهُ، کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں سلام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے. یعنی اللہ نے سلام کا طریقہ تو یہ بتایا ہے کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن یہ یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو بجائے اس کے وہ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعلیکم، تم پر ہی موت وارد ہو. تو سلام سے الفت، انسیت، محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت و قدورت کا خاتمہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم متعارف اور غیر متعارف کا فرق کیے بغیر ہر شخص کو سلام کریں، اور یہی حدیث رسول کا بھی مفہوم ہے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، یہ کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور ہر شخص کو سلام کہو، علی من عرفت ومن لم تعرف، خواہ تم اس کو پہچانو یا نہیں پہچانو. تو جان پہچان کے بنیاد پر سلام کرنا یہ اسوہ محمدی نہیں، بلکہ یہ
علامات قیامت میں سے ہیں۔ اسوہ محمدی یہ ہے کہ ہر شخص کو، خواہ آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، آپ اس کو سلام کریں۔ یہی اسوہ محمدی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھائیوں کو آپس میں سلام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔